سے اور اس کے ساتھ اپنے منجی یسوع المسیح کے نام سے جس نے یہ موقع بخشا کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ کوئٹہ کے چیئرمین اور اس کمیٹی کے آرگنائزر اور تمام شرکا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس جگہ پر کرسچن کمیونٹی سے ہمیں مدعو کیا اور یہاں پر اپنے خیالات کرنے کا موقع بخشا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب عیسیٰ مسیح اس روئے زمین پر تھے تو شرع کے عالموں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا اور ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے، کہا گیا کہ سن اے اسرائیل کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنے ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا اور کہا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور یہی وہ ڈی این اے تھا جس کے باعث جب کربلا کے قریب سے کچھ کاہن گزرتے ہیں تو انہوں نے اپنی چادریں جو تھیں وہ خواتین پر ان کو ڈھانپ دیا اور ان کو مدد فراہم کی۔ یہ وہ ڈی این اے دیا گیا مسیح قوم کو کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ جس طرح آپ اپنی ذات سے محبت رکھتے ہیں اپنے پڑوسی سے بھی ویسی ہی محبت رکھیں۔ تو ہمارے پڑوسی کوئی دور نہیں ہے، ہمارے پڑوسی آپ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سب سے شان اور سب سے مظلوم کمیونٹیز ہیں ان میں اہل تشیع ہیں، مسیحی لوگ ہیں اور ہندو جو ایک شانت کمیونٹی ہے ان کو بھی اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود ہم یہاں پر موجود ہیں، اور میں جب حسین علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ کرتا ہوں تو ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ اپنی جوانی کے عالم میں جب وہ انتہائی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھے اس وقت انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان کے آگے چلے اور ان کو حق تعالیٰ کی باتوں کو بتایا۔ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آئیں ہم سب اس بات کی طرف چلیں۔ میں چونکہ کنسٹرکشن رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور جب میں عمارت کو دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود ایک بنیادی طور پر ڈرافٹس مین بھی ہوں، تو وہاں پر بلڈنگ کے مختلف ویوز دکھائے جاتے ہیں جس میں سائیڈ ایلیویشن ہے، فرنٹ ایلیویشن ہے اور پھر ٹاپ ایلیویشن ہے۔ اور جب ٹاپ سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی کمرہ نظر نہیں آتا ماں سوائے دیواروں کے، صرف دیواریں نظر آتی ہیں۔ جب اللہ پاک آسمان سے نیچے دیکھتے ہیں تو ان کو سر نظر آتے ہیں اور وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری قوم ہے۔ دیواریں کس نے بنائی؟ میں نے اور آپ نے بنائی۔ ہمیں ان دیواروں کو توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رواداری کا، احسار کا اور محبت کا پیغام دینا ہے، کیونکہ انجیل شریف واضح الفاظ میں ہمیں بیان کرتی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں۔ سو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے محبت رکھتے ہیں اور پادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہم اپنی کلیسیاؤں میں بھی محبت کا درس دیتے ہیں، اپنے چرچز میں محبت کا درس دیتے ہیں۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے آگاہ ہوں تو پچھلے سالوں میں جو کچھ جڑا والا میں ہوا، ہم نے اس کے باوجود اپنے لوگوں سے کہا کہ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہم اسی جذبے کے تحت اپنی کلیسیاؤں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کو یہی درس دیتے ہیں۔ اور آج کے دن حسین جہاں پر لکھا ہے کہ ہم سب کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب نوجوانوں کے رہنما ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اب حق کے لیے کھڑے رہے۔
آج بھی اس نفسا نفسی کے دور میں نوجوانوں کے لیے یہ خوبصورت پیغام ہے کہ آپ بھی اپنے رب سے اپنے تعلق کو ہموار رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب اس میں امن و امان پائیں۔ شکریہ۔